انہیں پتہ ہے کہ جس پر باپ کا شفقت ہوگی، جہاں پر باپ کے لوگ جائیں گے وہاں حکومت انہی کی بنے گی۔ ایک وسیع نظر والے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی گئے ہمارے لوگ نون لیگ میں بھی گئے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باپ کے منشور کو مان لیا ہے، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ گئے، کیونکہ باپ کا منشور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اس منشور کو اگر مان لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، یہ جو یہاں اسلام آباد کے لیے، پورے ملک کے لیے اچھی چیز ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہی باپ کا منشور کلیئر تھا کہ ہم نے کوئی اس طرح کی اختلافات کی سیاست نہیں کرنی ہے۔ بلوچستان کے لوگ اب دیکھیں سیاسی طور پر بہت ہی پختہ ہو چکے ہیں، وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر وہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا جو بھی قومی جماعتیں ہیں، وہ اس طرح کے اختلافات کی سیاست نہیں کریں گی۔ باپ پارٹی کے لوگ ادھر جاتے، باپ پارٹی خود کہاں ہے؟ باپ پارٹی تو ہمیشہ ہے اور باپ پارٹی ہمیشہ رہے گی، تو لوگ جائی جا رہے ہیں، تو آپ کے لوگ جب وہاں جائیں گے بھی وہ بھی باپ کا منشور ہی لے کر جائیں گے، وہاں پر بھی وہ باپ ہی کے رہیں گے۔ باپ پارٹی کی وجہ سے بلوچستان کو اہمیت ملی ہے۔ تو دوسری دو جماعتیں جو اتحادی تھیں وہ آپس میں شروع ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ واقعی ایک جینون ان کی سیاسی لڑائی ہے یا یہ نورا کشتی کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں عوام میں اگر جانا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، اگر وہی نعرہ لے کر جائیں کہ جی ہم کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، ایک ساتھ ہوں گے، تو میرے خیال میں عوام مسترد کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پالیسی ہے اور انہوں نے اسی پالیسی کے تحت ایک دوسرے سے راہیں جدا کی ہوئی ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پھر وہی محبتیں نظر آ سکتی ہیں۔ تو آپ کو اگر کیوں لگتا ہے الیکشن میں ابھی بھی؟ دیکھیں ہم تو بلوچستان کے لوگ ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا علم غیب سے ایسے لگتا ہے کہ جی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ فنانشل کرائسس ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، بلوچستان میں بھی کافی ایسے واقعات ہوئے ہیں، مجھے ایک الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حالات اگر اس کروٹ جاتے ہیں کہ الیکشن کے لیے آپ کا ماحول اچھا نہ ہو، الیکشن کے لیے کوئی سازگار ماحول نہ ہو اور عوام نہ نکلے اور الیکشن پر ایک کوسچن مارک ہو، تو یہ بھی تو بہت بڑا ہے، وہ تو پتھر پر لکیر نہیں ہوتی۔ نون ایک ان کا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اور میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی بالکل خواہش، ان کی پارٹی کے لوگوں کی خواہش، ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم ملک میں آ جائیں، تو ہمیں بھی ایک موقع ملا ہے، مگر بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی سنگل میجورٹی سے کوئی حکومت بنا سکے۔ یہ حکومت ہوگی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی اور کسی کو برتری حاصل نہیں ہوگی۔ تو پھر کولیشن کے بھی تو میاں صاحب بن نہیں سکتے وزیر اعظم؟ اب دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ کولیشن کے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو میں مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کولیشن کے سربراہ یا وزارت اعظم لے لے، کیونکہ ان کے نیچر میں نہیں ہے کہ وہ اتحادیوں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ایک جماعت کا منشور ہو وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ میری دوبارہ یہی خواہش ہے، اسی لون میں نے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کرہ فال چھوٹے صوبوں کے نام ہی نکلے گا۔ اب چھوٹے صوبے سے آپ کوئی بھی مراد لے لیں، میری تو خواہش ہوگی کہ بلوچستان کے ہی کسی مرد مجاہد کو وزارت اعظم کا جو ہے نا عہدہ ملے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اگر کولیشن میں آئے تو ہو سکتا ہے نون لیگ میں سے کسی اور کو دے دیں، لازمی تو نہیں ہے میاں صاحب، اور پیپلز پارٹی سے کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ وہ نہ کرے۔ ہم ایک وسیع نظر والے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی گئے ہمارے لوگ نون لیگ میں بھی گئے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باپ کے منشور کو مان لیا ہے، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ گئے، کیونکہ باپ کا منشور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اس منشور کو اگر مان لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے، یہ جو یہاں اسلام آباد کے لیے، پورے ملک کے لیے اچھی چیز ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہی باپ کا منشور کلیئر تھا
कि हमने कोई इस तरह की इख्तलाफात की सियासत नहीं करनी है। बलूचिस्तान के लोग अब देखें सियासी तौर पर बहुत ही पुख्ता हो चुके हैं, वो नोश्ताए दीवार पढ़ लेते हैं। तो इस हवाले से अगर वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो या जो भी कौमी जमायतें हैं, वो इस तरह के इख्तलाफात की सियासत नहीं करेंगी। बाप पार्टी के लोग उधर जाते, बाप पार्टी खुद कहाँ है? बाप पार्टी तो हमेशा है और बाप पार्टी हमेशा रहेगी। तो लोग जाए जा रहे हैं, तो आपके लोग जब वहाँ जाएंगे भी वो भी बाप का मंशूर ही लेकर जाएंगे, वो वहाँ पर भी वो बाप ही के रहेंगे। बाप पार्टी की वजह से बलूचिस्तान को अहमियत मिली है। उन्हें पता है कि जिस पर बाप का शफकत होगी, जहाँ पर बाप के लोग जाएंगे वहाँ हुकूमत उन्हीं की बनेगी। पीटीआई इस टाइम अगर बकोले उनके के ज़ेरे अताब है, मगर मुझे लगता नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, वो भी बाप की पॉलिसी इख्तियार करने जा रही है। अब वो एक अच्छे रास्ते की तरफ गामजन है। उनके तमाम लीडरों ने जो मई के वाक़यात हुए थे उनकी उन्होंने बाकायदगी से मजम्मत की है। अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते और इसी तरह से जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने एक अपनी पॉलिसी रखी, अगर इस तरह से करें तो मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए बहुत अच्छा मौका है।